یہ 3800 موٹر سائیکلیں صرف نیو انارکلی کی ڈنڈ ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے. اسی طرح داتا دربار ہے, پرانی انارکلی کا جو ایج ہمارے ساتھ ہے, یہ میڈیسن مارکیٹ, لوہاری گیٹ ہے, باٹی گیٹ ہے. اسی سرکل میں رہتے تھے کہ موٹر سائیکل اٹھانے سے 5 سے 10 یا 15 منٹ تک یہ ورک شاپ میں گودام میں پہنچ جائے تاکہ جس کو کھول کے اگلا پروسیس کیا جائے. حافظ صاحب, ہمارے ذرائع نے بتایا کہ یوم علی کے موقع پر جب ان کا دن تھا یوم علی کا, اس وقت لوگ دور دراز اپنی موٹر سائیکلیں لاک کر کے گئے ہوئے تھے, اور جب واپس آ کے دیکھا تو موٹر سائیکلیں نہیں تھی. 4 موٹر سائیکلیں یکے دیگر انہوں نے نیو انارکلی کے علاقہ جی سی کالج کے آگے سے بھی چوری کی تھی. بالکل جی, اسی طرح وہ نیو انارکلی اور پرانی انارکلی کا علاقہ جو ہے بالکل وہ کمبائنڈ سا ہے, تو اس دن بھی انہوں نے بہت زیادہ ہمیں ڈنڈ ڈالا اور یہ نقصان کیا. ملزمان کو بھی یہاں پر لایا گیا ہے, 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں, پورے 5 ملزمان ہیں. اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ملزمان ہیں جو موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ہے. میرا کیمرہ مین اگر ان کو بخوبی بغور سے دکھایا تو یہ وہی موٹر سائیکل چور ہیں جن کے متعلق ابھی گفتگو کی جا رہی ہے, روزنامہ پروگرام ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اور یہی وہ موٹر سائیکل چور ہیں جو کہ لاہور شہر کی سڑکوں کے اوپر یہ واردات کرتے تھے, اور باقاعدہ نیو انارکلی کے علاقہ میں انہوں نے وارداتیں زیادہ کی تھی, سٹی ڈویژن میں زیادہ وارداتیں کی تھی. اور یہی وہ لوگ ہیں جو موٹر سائیکل چوری جیسی وارداتیں کرتے تھے. ان میں سے جو ہے وہ ایک شروز ہے, باقی اس کے 4 ساتھی ہیں, جس میں کہا جاتا ہے کہ سالہ اور بہنوئی یہ دونوں مل کر موٹر سائیکل چوری کا کام کرتے تھے, خریداری کرتے تھے. اور ان کو پولیس نے گرفتار کیا, اور باقاعدہ طور پر انہوں نے 10-20 موٹر سائیکلیں نہیں بلکہ 150 سے 200 موٹر سائیکلیں. ایک بار پھر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو موٹر سائیکل چوری کے جو کھڑے ہیں یہ بھی, اور اس کے علاوہ جو سامان الگ الگ کیا گیا ہے وہ بہادر تھانے دار بھی موجود ہے, مبشر, جس نے اپنی جان پر کھیل کر ان کو گرفتار کیا. کیونکہ ایسے لوگ جب مزاحمت کرتے ہیں کسی نہ کسی پولیس آفیسر کا نقصان کر دیتے ہیں. مبشر نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا, اور باقاعدہ 5 لوگوں کو ابھی تاحال گرفتار کر لیا گیا ہے. یہی وہ ملزمان ہیں جس طرح سے میں نے بتایا کہ لاہور شہر میں چوری کی یہ واردات کرتے تھے. اور یہ ان میں سے دیکھا جائے تو ایک شروز ہے اور اس کا ایک بہنوئی بھی ہے, الماس, اور یہ دونوں آپس میں رشتہ داران بھی ہیں. اور یہ سٹی ڈویژن کے علاقہ میں واردات کرتے تھے, کیونکہ جو موٹر سائیکلیں چوری ہوتی تھی اگر سڑکوں پہ چلتی تو شاید لوگوں کو مل جاتی. تاحال یہی لوگ ہیں جو موٹر سائیکلوں کو باقاعدہ طور پر الگ الگ پرزے کر کے فروخت کر دیتے ہیں. مزید جو ہے وہ مبشر سے بھی بات کریں گے, SHO نیو انارکلی سے بھی بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ ملزمان سے بھی کوئی ان کا موقف لیا جائے اور تمام سامان کو دکھایا جائے. تاحال مجھے ایک بریک کا اشارہ کیا جا رہا ہے, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک کے بعد میں موجود ہوں SHO نیو انارکلی رانا محمد اختر کے ہمراہ, جنہوں نے ایک بڑے گینگ کو بسٹ کیا. سٹی ڈویژن میں 22 پولیس اسٹیشن ہے, اور 22 پولیس اسٹیشن کے مطابق دیکھا جائے تو لاہور کی سب سے بڑی ڈویژن یہ بنتی ہے, جن کے SP سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا ہیں. اور باقاعدہ طور پر اس گینگ کو گرفتار کرنے کے لیے پورے لاہور کے SHOs, DSPs اور AVLS کے افسران نے مکمل طور پر گرفتاری کے لیے پورا زور لگایا کہ ان کو گرفتار کریں. لیکن ملزمان انتہائی شاطر تھے. یہ موٹر سائیکل چوری کی واردات کرنے کے بعد موٹر سائیکل کو چند منٹوں میں جو ہے وہ پریس کر دیتے تھے, کیونکہ جو موٹر سائیکل چوری کی جاتی ہے یا تو وہ دوسرے ضلع میں فروخت کر دی جاتی ہے تو یا پھر اس کا استعمال نمبر تبدیل کر کے کیا جاتا تھا. لیکن یہ دونوں ہی کام نہیں کرتے تھے. انہوں نے باقاعدہ ٹریننگ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹریننگ سینٹر جیلیں ہوتی ہیں, جب کسی چھوٹے کیس میں ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا راستہ جیل ہوتا ہے, اس کا ٹھکانہ جیل ہوتا ہے, اس کی آرام گاہ جیل ہوتی ہے. وہاں پر جا کے وہ اپنا کام شروع کرتا ہے. تو وہیں پر پھر دوسرے چور ڈاکو بھی ملتے ہیں, پھر آپس میں یہ مشاورت کرتے ہیں کہ تمہارے پکڑے جانے کی وجہ کیا تھی, میں اس لیے پکڑا گیا. تو پھر وہاں سے ایک دوسرے سے یہ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. پھر انہوں نے طریقہ واردات یہ تبدیل کیا کہ ہمیشہ جب بھی پکڑے جاتے ہیں ہم ثبوت کی بنا پہ پکڑے جاتے ہیں, کیونکہ جو چوری کی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل کو جب چیک کیا جاتا ہے وہ چوری کی موٹر سائیکل نکلتی ہے, اور مدعا جس کو کہا جاتا ہے, پروف جس کو کہا جاتا ہے, وہ بھی ملزم کے پاس سے برآمد ہو جاتا ہے. سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے. اس سے پہلے
शेखुपुरा में भी इनके खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी के मुताबिक मुकदमात थे और रावी रोड पुलिस ने भी 2023 में इनको गिरफ्तार किया था और बाकायदा इनको चलान किया था। इसी तरह से इनके कब्जा से गुलशन रावी और दीगर थानों की हदूद से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद की गई थी और ये चलान होकर जेल चले गए थे। जब ये जेल से वापस आते हैं तो ये मुकम्मल ट्रेनिंग लेकर वापस आते हैं और आकर अपना तरीकाकार तब्दील कर देते हैं। तरीकाकार क्या तब्दील करते हैं, किस तरह से ये वारदात करते हैं, इससे जो है वो क्लियर बात करने के लिए हमारे साथ SHO न्यू अनारकली राणा मोहम्मद अख्तर साहब मौजूद हैं। उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। राणा साहब, एक तो लाहौर की आवाम आपको अप्रिशिएट करती है, आपको मुबारकबाद देती है। ये वो दरिंदे हैं, ये वो लोग हैं जो गरीब लोगों की मोटरसाइकिलें, जो कि अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, कुछ लोगों ने किस्तों पर ली होती हैं, कुछ लोगों ने उधार के तौर पर मोटरसाइकिलें ली होती हैं, पैसे अभी तक किस्तें अदा कर रहे हैं, उसके बावजूद ये मोटरसाइकिलें चंद मिनट में चोरी करके ले जाते हैं और उनका बेड़ा गर्क कर देते हैं। और जो गरीब आदमी होता है वो दोबारा बेचारा अपने बाल बच्चों के साथ सड़कों पे आ जाता है। कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं, सरगना कौन है और कितने दिन की ये मेहनत थी जो आज रंग लेकर आई है और ये मुल्ज़मान इस वक्त हवालात में बंद है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इसकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि ये 5 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग है, ठीक है, मुनज़्ज़म गैंग है और इसको बैनुल ज़िलाई गैंग हम कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे ज़िला में भी इनके खिलाफ मुकदमात हैं। यस। तो मोटरसाइकिल चोरी की वारदात तो शुरू से ही है, कभी ग्राफ ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। सिटी डिवीज़न में ख़ास तौर पे जैसे कि कंजस्टेड हैं थाने, सारे कंजस्टेड एरिया है, मोटरसाइकिल चोरों को उसमें शेल्टर लेने में, छुपने में आसानी होती है। रशी एरिया है, रशी एरिया में आप आसानी से स्किप हो सकते हो। ये जो अभी जिस गैंग की हम बात कर रहे हैं, ये 5 रुकनी गैंग है। इसमें एक शहरोज़ नामी है, वो पहले ऑलरेडी भी चलान हो चुका है। राणा साहब, इस गैंग का नाम क्या है जो कि प्रेस रिलीज के मुताबिक जो नाम रखा जाए? वो इसका है शरोज़ गैंग, मोटरसाइकिल चोर गैंग, ठीक है, ये उसका नाम है। शरोज़ चूँकि इनका ठीक है। इसके साथ अटैच है इसका बहनोई अलमास, वो भी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। फिर इनके साथ एक अटैच है अल्लाह यार, ठीक है, वो भी साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। ये सारे 2-2 दफ़ा 4-4 दफ़ा जेल की हवा खा चुके हैं। ठीक है। होता ये है कि मोटरसाइकिल चोरी ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाती है। आप समझते हैं बतौर SHO न्यू अनारकली की जितनी इन्होंने वारदात की है, उस ग्राफ के अंदाजे से, उस ग्राफ के म्यार के मुताबिक ये पकड़े कम बार गए हैं। इनको तो ज्यादा बार पकड़े जाना चाहिए था। शायद कुछ पुलिस अफसरान ने इस पर मेहनत की थी, उसके बाद फिर इनके ऊपर से नजर ओझल हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने फिर वारदात शुरू कर दी। ये वसीम साहब, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जेल गए, ये जो शरोज़ है ये 10 जनवरी को जेल से निकलता है, ठीक है, मोटरसाइकिल चोरी में ही गया था। उसके बाद आके ये दोबारा उधर से, चूँकि जेल में मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग के साथ इनका टाइम गुजरता है, वहाँ पे इन्होंने नई प्लानिंग की कि अब क्या करना है। पहले OLX पे बेचते थे, पकड़े जाते,